برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ دروش شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ حضرات سنتے رہیے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس کار خیر سے جوڑتے رہیے تاکہ ہم سب مل کے آخرت کا توشہ اکٹھا کریں، آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھا کریں۔ تو آج میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنی تفسیر کا عنوان بنایا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اس کا ترجمہ امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان اس طرح فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو، یعنی پروردگار عالم اپنے چہیتے انوکھے لاڈلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم یاد کرو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ کا یہ ترجمہ ہے اور اب میں اس کی لفظی تشریح کی طرف لے کر کے آپ کو چلتا ہوں، اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، واو کے معنی اور کے ہیں اور از کے معنی جب کے، اور قالا کا جو لفظ آیا ہے قالا یقول قولا، اس کے معنی آتے ہیں بولنا، کہنا۔ ربو کا رب کی تشریح گزر چکی ہے جس کے معنی ہے مالک، پیدا کرنے والا، پالنے والا، اور رب کا ضمیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لوٹ رہی ہے۔ للملائکہ، لام حرف جار ہے جس کے معنی ہے لیے، اور ملائکہ یہ ملکن کی جمع ہے، اور ملکن کے معنی آتے ہیں فرشتے کے۔ ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملکن کی، اور ملکن کے معنی فرشتے کے آتے ہیں، اس کے معنی فرشتے کے ہیں، تو ان کے معنی ہوئے یعنی فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی مانے بے شک، بے شک میں، جاعل یہ جعل یجعل جعلن سے آیا ہے، بنانا اور پیدا کرنے کے معنی میں۔ جاعل یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میں بنانے والا ہوں۔ فی الارض، فی حرف جار ہے جس کے معنی ہے میں، اور الارض یہ زمین کے معنی میں ہے اور اس کی جمع ہے اراد۔ خلیفہ یہ خلفن سے بنا ہے، اور خلفن کے معنی آتے ہیں پیچھے اور پیٹ، تو خلیفہ کے معنی ہوئے پیچھے آنے والا یعنی نائب۔ تو اس کی یہ لفظی تشریح ہوئی، اب اس کی تفسیر سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیے۔ فرشتے کی حقیقت، یعنی اس میں رب نے فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یعنی اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو حکم دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو آج کی میری اس تفسیر میں، آج کے اس بیان میں بڑی اہم
باتوں کا بیان ہوگا، بڑی اہم باتیں ذکر ہوں گی، اگر غور سے سنیں گے تو آپ کی معلومات میں بے حد اضافہ ہوگا، بے انتہا اضافہ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ایک بار سنیں، ایک بار بھی سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ سنیں۔ فرشتوں کا خاص کر اس میں ذکر ہے، ملائکہ کا۔ فرشتے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ نوری جسم ہے، فرشتے یہ نوری جسم ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو وہ پاور، وہ قوت، وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہیں، عالم ملکوت میں سے ہیں۔ ان کی کثرت کا یعنی ان کی زیادتی، یعنی وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کا، ان کی کثرت کا یہ حال ہے کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے فرمایا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حصہ انسان ہے، تو اللہ نے انسان اور جنات کو جو پیدا کیا ہے تو ایک حصہ روئے زمین پہ انسان ہے تو 9 حصے جنات ہیں۔ تو فرمایا انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، یعنی ایک حصہ انسان ہے تو 9 حصے جنات ہیں، جنات کی تعداد اتنی ہے۔ اور جن اور انس یعنی انسان اور جنات ملا کر خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، جو خشکی کے جانور ہیں، جو زمین پر جانور ہیں، ان کا 10واں حصہ ہے۔ تو بیان فرمایا تفسیر روح البیان نے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ۔ غور سے سنیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے بتا چکا ہوں کہ جیسے انسان ایک حصہ ہیں تو جنات 9 حصہ ہیں، پھر اسی کی تعداد بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہے، اور جن و انس خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہے، کیونکہ زمین پر بھی فرشتے ہیں۔ اللہ نے زمین پر بھی فرشتوں کو آباد فرمایا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا، اس کی تفصیل۔ اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، یعنی پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی تعداد اتنی ہے کہ ان کی جتنی میں نے ذکر کی، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک حصہ اور وہ 9 حصے یعنی 10واں حصہ ہے۔ یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور وہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ 7ویں آسمان تک یہ ترتیب ہے، یعنی پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک یہی ترتیب چلی گئی ہے۔ پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ جو کرسی ہے، پروردگار عالم نے کرسی کو پیدا فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں یہ بہت کم ہے۔ وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں، سمجھ میں آئی؟ عرش اعظم جو پروردگار عالم نے پیدا فرمایا۔ خیال رہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں۔ کتنے پردے ہیں عرش اعظم کے؟ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی قدر ملائکہ ہیں یعنی فرشتے ہیں۔ پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ۔ اللہ اکبر! ان کی تعداد رب ہی جانتا ہے، ان کی تعداد پروردگار عالم جانتا ہے یا اس کے رسول جانتے ہیں۔ یہ تمام فرشتے رب کے مطیع بندے ہیں، یہ تمام فرشتے کیا ہے؟ رب کے فرما بردار بندے ہیں، اور ہر دم اس کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی مخلوق فرشتے ہی ہیں۔ سب سے بڑی تعداد میں جو پروردگار عالم نے مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ فرشتے ہی ہیں۔ قرآن کریم بھی فرما رہا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یعنی رب کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ اس جگہ تفسیر کبیر اور روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیں۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
معراج میں ایک جگہ فرشتوں کی قطاریں جاتی ہوئی دیکھی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے اپنے رب سے ملاقات کے لیے, تو اللہ کے رسول جبرائیل کی مائیت میں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک قطار دیکھی جو جا رہی تھی. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا حضور نے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, یعنی یہ تمام فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ جبرائیل نے عرض کیا کہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں. جبرائیل عرض کر رہے ہیں میں تو یا رسول اللہ میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں اس قطار کو ایسے ہی دیکھا, میں نے اس قطار کو اسی طرح روا دوا دیکھا, مجھ کو خبر ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی مخلوق ہے فرشتے اللہ کی. ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے, اللہ اکبر. جبرائیل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں, ہاں جو فرشتہ ایک بار گزر جاتا ہے دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا. فرمایا چلو ان سے پوچھیں. آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل چلو ان سے پوچھتے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک سے سوال کیا گیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا مجھے خبر نہیں. اس فرشتے نے جواب دیا مجھے خبر نہیں. ہاں اتنا جانتا ہوں, وہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر نہیں میری عمر کتنی ہے. ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رب تعالی ہر 4 لاکھ سال کے بعد, اللہ اکبر, ایک تارا پیدا فرماتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ ہر 4 لاکھ سال کے بعد ایک تارا پیدا فرماتا ہے. اور میں نے 4 لاکھ تارے پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. اللہ اکبر, اس فرشتے کی عمر کتنی لمبی ہے. ملائکہ کی قسمیں, فرشتے چند قسم پر ہیں جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے. ایک عرش کے اٹھانے والے, دوسرے عرش اعظم کے گرد گھومنے والے, تیسرے جلیل القدر ملائکہ جیسے جبرائیل اور میکائیل, چوتھے جنت کے فرشتے, پانچویں جہنم کے جن کے سردار کا نام مالک ہے, دیگر فرشتوں کا نام زبانیہ ہے, چھٹے وہ فرشتے جو انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر کیے گئے, ساتویں اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں, اور آٹھویں وہ فرشتے جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں. پھر ان کی بہت سی قسمیں ہیں, بعض پانی برسانے والے فرشتے, بعض رحم میں بچہ بنانے والے فرشتے, اور بعض مصیبت کے وقت انسانوں کی مدد کرنے والے فرشتے وغیرہ وغیرہ. اسی جگہ تفسیر کبیر نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جو شخص کسی جنگل میں پھنس جائے تو اس طرح آواز دے اعینونی عباد اللہ یرحمکم اللہ, یعنی اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو مصیبت کے وقت پکارنا سنت صحابہ کرام ہے. فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ فرشتوں کی صفات بھی سنتے چلیے. یہ تو تعداد سنی کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے, اب فرشتوں کی صفت کیا ہے ان کو بھی سنیے. نمبر 1 فرشتے کی صفت, فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان واسطہ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے درمیان, رسولوں کے درمیان واسطہ ہیں. نمبر 2 دوسری صفت, وہ ہمیشہ عبادت گزار اور ساجد ہیں. تیسری صفت, حق تعالیٰ سے ان کو بہت قرب حاصل ہے. چوتھی صفت فرشتے کی, وہ معصوم ہیں کہ کبھی حق تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے نہایت ڈرنے والے ہیں. چھٹی صفت یہ ہے فرشتے کی کہ وہ خدا تعالیٰ کے دوستوں کی مدد کرتے ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ہو کر کفار سے لڑتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں ہوا. ساتویں صفت فرشتے کی یہ ہے کہ ان کے بازو اور پر ہے. یہ ساری قسمیں اور ان کی ساری صفات قرآن پاک میں صراحتاً آئی ہیں. اب ایک اہم بات میں آپ کو اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو بھی بہت غور سے سنیں. خیال رہے کہ اولاً حق تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں اور جنات کو زمین میں بسایا تھا. شروع میں فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور جنات کو کہاں بسایا؟ زمین میں بسایا تھا. یہ واقعہ
حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا. کتنے سال پہلے ہوا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے پیدا فرمایا تو ان کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے ہوا یہ واقعہ کہ فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور جنات کو جو پیدا فرمایا ان کو زمین میں بسایا. کتنے سال پہلے؟ 60,000 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. یہ جنات زمین میں 7,000 سال تک آباد رہے. کتنے سال تک؟ 7,000 سال تک آباد رہے. پھر ان کا آپس میں بغض، حسد شروع ہوا. چنانچہ انہوں نے آپس میں خوب جنگ، خوب خون ریزیاں کی. اس وقت تک ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، بہت مقبول بارگاہ الہی تھا. یعنی جب یہ خون ریزیاں کرتے تھے جن، تو ابلیس جو ہے جس کا نام عزازیل تھا، یہ مقبول بارگاہ الہی تھا، اللہ کا مقبول تھا، اللہ کی بارگاہ کا مقبول تھا. اور تمام ملائکہ میں بڑا عالم، یعنی معلم الملائکہ، فرشتوں کا ٹیچر تھا. یہ بڑا عالم اور عابد. اس کو حکم ہوا کہ اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے. اللہ نے حکم فرمایا ابلیس کو کہ جس وقت یہ فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا اور بہت بڑا عابد تھا اور اللہ کی بارگاہ کا مقبول تھا، اور اس وقت اس کا نام عزازیل تھا. اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اپنے ساتھ عزازیل، اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے. یعنی جنات جو زمین پر آباد تھے اور انہوں نے قتل اور غارت گری اور خون ریزیاں شروع کر دی، تو اللہ نے عزازیل کو، جو ابلیس کا نام تھا، یہ بہت بڑا عابد تھا، فرشتوں کا ٹیچر تھا، اس کو آرڈر کیا، اس کو حکم دیا کہ اے عزازیل، تو اپنے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت لے جا اور جنات کو زمین سے نکال کر ان کو جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دے، ہٹا دے زمین سے. چنانچہ ابلیس نے ایسا ہی کیا. جو فرشتے کہ ابلیس کے ساتھ آئے تھے، فرشتے ابلیس کے ساتھ جو آئے تھے، وہ اس زمین پر آباد کر دیے گئے، ان کو اس زمین پر آباد کر دیا گیا. لہذا اب فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے. فرشتوں کے کتنے حصے ہو گئے؟ 2 حصے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے. یعنی پروردگار عالم نے اولاً تو سارے فرشتوں کو آسمانوں میں رہنے کا حکم دیا تھا، آسمانوں میں آباد کیا تھا، اور جنات کو جو پیدا کیا تھا ان کو زمین پر رہنے کا حکم دیا تھا. لیکن جب جنات نے زمین میں فساد برپا کیا، خون ریزیاں کی، تو عزازیل کو فرشتوں کی ایک جماعت لے کر کے بھیجا اور حکم فرمایا کہ ان کو نکال کے زمین سے جزیروں میں اور پہاڑوں میں آباد کر دے. تو ابلیس نے ایسا ہی کیا. تو جو فرشتے ابلیس کے ساتھ آئے تھے ان کو اس زمین پہ آباد کر دیا. لہٰذا اب فرشتوں کے 2 حصے ہو گئے، ایک زمین والے اور ایک آسمان والے. حق تعالیٰ نے اس خدمت کے انعام میں، یعنی جو ابلیس نے، عزازیل نے یہ خدمت کی کہ ان کو زمین سے ہٹا کے جنات کو جزیروں میں اور ان کو پہاڑوں میں پناہ گزی کر دیا، ان کو وہاں آباد کر دیا. تو اس نے یہ خدمت کی، تو پروردگار عالم نے اس خدمت کے انعام میں اس کو انعام دیا. کس کو؟ ابلیس کو. ابلیس کو زمین اور پہلے آسمان کی بادشاہت دے دی. زمین کی بادشاہت ابلیس کو دے دی اور پہلے آسمان کی بادشاہت اس کو دے دی. کس کو؟ ابلیس کو. اور جنت کے خزانے عطا فرمائے. اس کو جنت کے خزانے بھی عطا فرما دیے. ابھی انسان پیدا نہیں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں فرمایا ابھی. سمجھ میں آئی؟ تو اس کو اس خدمت کے انعام میں پروردگار عالم نے زمین کی بادشاہت اور پہلے آسمان کی بادشاہت اور جنت کے خزانے عطا فرما دی. لہٰذا یہ کبھی زمین میں عبادت کرتا ابلیس، کبھی آسمان میں، کبھی جنت میں. اس کے عروج اور ترقی نے اس کے دل میں فخر پیدا کیا، گھمنڈ پیدا کر دیا. وہ گھمنڈی ہو گیا، وہ فخر کرنے لگا کہ میں تو زمین کا بادشاہ بن گیا، میں تو پہلے آسمان کا بادشاہ بن گیا، اور میں تو جنت کے خزانوں کا مالک ہو گیا. انہوں نے فخر کرنا شروع کر دیا اس نے، اور وہ سوچنے لگا کہ میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں. اب اس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اب تو میں تمام ملائکہ سے افضل ہوں، زمین کا بادشاہ ہوں، پہلے آسمان کا بادشاہ ہوں، جنت کے خزانے میرے ہاتھوں میں، سب سے افضل ہوں. اتنا واقعہ خیال رہے،
یہ آئندہ تفسیر میں کام آئے گا، آئندہ جب تفسیر ہوگی انشاءاللہ اس کے کام میں آئے گا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم کی آمد کی خبر کن فرشتوں کو دی گئی تھی، زمین کے فرشتوں کو یا آسمان کے فرشتوں کو؟ آیا سب کو یا بعض کو؟ بعض فرماتے ہیں کہ صرف زمین کے رہنے والوں کو ہی خبر دی گئی تھی۔ میری ملت کے نوجوانوں، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہاری رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور یہ اس کی تفسیر تھی۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگارا تو ہماری اس تفسیر کو، اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔